بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا سالم مشرکین کی قید میں ہے اور میں فاقوں کی حالت میں ہوں۔ پیارے دوستو، جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ ذرا غور فرمائیے، بات غور طلب ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا امتی ہونے کے ناطے سے یہ واقعہ ضرور سنیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آل محمد کے پاس ایک سیر جو ہیں، بس اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے دنیاوی اسباب ہی نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صبر کرو اور اللہ سے ڈرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اس میں سب سے کم درجے کی بیماری غم ہے، اور یہ دکھوں کا مداوا ہے، مشکلات کا علاج ہے۔ اور یہ وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جو 5 چیزیں بتائی تھیں، اس میں سے 5ویں چیز یہ بھی تھی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابو ذر کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ فرمایا، عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے، یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ زندگی میں معمول بنا لو، جب مشکلات آ جائیں تو پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، تو راستے کھل جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں فرمائیں، اللہ سے ڈرو، صبر کرو اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عمل شروع کیا، ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، تو میں اٹھا کے دروازہ کھولوں دیکھوں کہ کون ہے، تو دروازہ کھولا، دیکھا میرا بیٹا سالم کھڑا ہوا ہے اور اس کے پیچھے 100 اونٹ کھڑے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ تم اور یہ اونٹ کہاں سے؟ اس نے کہا، مجھے موقع لگ گیا، میں ان کی قید سے بھاگ آیا ہوں اور آتے آتے ان کے 100 اونٹ بھی ہانک لایا ہوں۔ ہمارا مالک، ہمارا خالق اور ہمارا رازق، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس کے ہو کر تو دیکھو، اس کی عنایات دیکھنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایسے نہایت آسان کلمات ہیں جو زبان پر بھی آسانی کے ساتھ ادا ہو سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی آسان اور زبردست وظیفہ ہے، لوگوں کو یاد بھی ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی یہ الفاظ نقش بھی ہیں، لیکن لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ شیطان انہیں پڑھنے نہیں دیتا۔ شیطان جو ہمارا کھلا کھلم دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم کوئی ایسا عمل کریں جس سے ہمارا رب بھی راضی ہو، جس سے ہماری دنیا و ما فیہا اور دنیا و آخرت بھی بہتر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر روزی تنگ ہو، آج پوری دنیا میں یہ ہر دوسرے شخص کا یہی روزی کا مسئلہ ہے، ہر شخص کا یہی رونا ہے کہ میری روزی تنگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی روزی تنگ ہو، اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے، کیونکہ اس سے رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایک زبردست اور طاقتور وظیفہ ہے، زبردست دعا بھی ہے اور ورد بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ وہ دعا ہے جس سے 70 بلاؤں سے عافیت ملتی ہے۔ یہ وہ ورد ہے جو پڑھتا رہتا ہے وہ عافیت حاصل کر لیتا ہے، اسے بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تو وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم دنیا میں کسی کے محتاج نہ ہوں،
تو فرمایا کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ محتاجی سے بچنے کا ایک زبردست وظیفہ ہے اور نہایت آسان کلمات ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، گھر سے نکلتے ہوئے یہ جملہ کہتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جملہ کہتا ہے تو آپ تو گھر سے کہہ کے نکلتے ہیں تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، تیرے لیے یہی نام کافی ہے، تیری کفایت کر دی گئی، یعنی تیری حفاظت کر دی گئی، تیری رہنمائی کر دی گئی ہے، تجھے ان ساری تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچا لیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ روزانہ 10 مرتبہ پڑھنے سے پہلے فرمایا تمہارے گناہ، تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کو بخش دیا جائے گا، اور وہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسے صبح کے آغاز میں پڑھ لیں تو بھی بہتر ہے، یا رات بستر پر لیٹنے سے پہلے پڑھ لیں تب بھی بہتر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس ورد کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ جسے غم اور فکروں نے گھیر رکھا ہو تو اسے چاہیے کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد انسان کو غموں سے، دکھوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جو اس سے پیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر۔ کیا زیادہ سے زیادہ پڑھا کر؟ یہ دعا پڑھا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، ظاہر ہے اپنے پیاروں کو جو وظائف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے وہ وظیفے کتنے قوت والے ہوں گے، وہ کلمات کتنے جامع اور اثر والے کلمات ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرات نے کبھی توجہ نہیں کی، جو کلمات میرے نبی نے عطا فرمائے انہی کلمات کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، تو فرمایا زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھا کرو۔ حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کیوں تجھے کہہ رہا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کر؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس کلمے کو میرے آقا نے فرمایا ہو کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، سبحان اللہ۔ عموماً اس کی طرح کی باتیں ہمیں کسی مولوی یا کسی عالم نے نہیں بتائیں یا ہم نے کسی سے نہیں سنی، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ہمیں سکھائے، یہ کلمات صحابہ کو سکھائے، اور پھر آقا نے بھی اپنے صحابہ سے فرمایا کہ یہ میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کر، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، مزید واقعات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔